وعلی رسولہ الکریم۔ حدیث پاک میں یہ آتا ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں، تو اس دن یا اس سے اگلے دن سورج گرہن ہوا۔ اس وقت کے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ کسی بڑے آدمی کی فوتگی پر یا کسی بڑے آدمی کی پیدائش پر سورج گرہن ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ الخسف والقصف آیتان من آیات اللہ، کہ سورج کا بے نور ہونا اور چاند کا بے نور ہونا یہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ موت ہونے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی نشانی دکھلانے کے لیے اور لوگوں کو عبرت اور نصیحت کرنے کے لیے کہ جب اتنا بڑا چمکتا دمکتا سورج اور چاند جو پوری دنیا کو روشنی دے رہا تھا، پوری دنیا میں چاندنی تقسیم کر رہا تھا، رب کائنات اسے بے نور کر سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی زندگی کا ٹمٹماتا ہوا چراغ یہ بھی کسی وقت گل ہو سکتا ہے۔ یہ نصیحت کرنا مقصد ہے، موت یاد دلانا مقصد ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر گھبرا جاتے جیسے انسان کسی بڑی آفت مصیبت بڑی چیز کے وقت گھبرا جاتا ہے، اور پھر فوراً مسجد کی طرف تشریف لے جاتے۔ اگر چاند گرہن ہو تو مسجد میں آئیں اور دو دو رکعت نماز نفل اکیلے پڑھیں، جیسے عام نفل پڑھی جاتی ہیں اسی طریقے سے دو دو رکعت نماز نفل فرادہ اکیلے اکیلے مسلمان پڑھیں، مرد مسجد میں عورتیں گھروں میں۔ تو اس کا اہتمام کریں اور استغفار کریں، رجوع اللہ کریں، توبہ کریں، اپنی موت کو یاد کریں۔ اور اگر سورج گرہن ہو دن کو، جیسے آج سورج گرہن کا امکان ہے، بلکہ امکان کیا تجربے والے بتلا رہے ہیں حقیقت ہے، تو وہ ہوگی تقریباً دوپہر تک رہے گی، 7 بجے کے قریب سے دوپہر تک یہ سورج گرہن رہے گی، کہیں جزوی طور پر اور کہیں کلی طور پر۔ تو اس موقع پر ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو فقہائے کرام نے عمل بتلایا وہ یہ کہ مرد حضرات مسجد میں جمع ہوں اور باقاعدہ اس کے لیے پہلے رجوع اللہ توبہ استغفار پر بات بھی ہو، اور دل سے اس کے لیے دلی تقاضا بھی ہو کہ یا اللہ ہماری سابقہ گناہوں سے توبہ ہے، استغفار کیا جائے، رجوع اللہ کیا جائے، توبہ کی جائے، اور پھر علاقے کا بڑا عالم وہ نماز پڑھائے۔ حدیث میں یہ آتا ہے، فقہا نے تو صراحتاً لکھا ہے کہ بڑا عالم ہو وہ نماز پڑھائے اور اس نماز لمبی پڑھی جائے۔ حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک موقع پر آتا ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ مکمل تلاوت کی، تو آپ اندازہ لگائیں کتنی لمبی قرات بنتی ہے۔ لمبی قرات کی جائے بشرطے کہ کسی فرض نماز کا وقت نہ ہو اور مکروہ وقت ناجائز وقت جو سجدے کا ہوتا ہے نماز کا عین دوپہر کا وہ بھی نہ ہو، تو لمبی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر لمبی دعا کی جائے۔ تو یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی بنا پر سنت ہے، اور بعض علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، بعض علماء نے اس کو واجب لکھا ہے، اور ایسے موقع زندگی میں کم ملتے ہیں، اس لیے اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بندہ اجتماعی نماز میں شامل نہ بھی ہو سکے تو انفرادی طور پر پڑھ لے۔ انفرادی طور پر میں 2 رکعتیں بھی لکھی ہیں، 4 بھی لکھی ہیں، 6 بھی لکھی ہیں، 8 بھی لکھی ہیں، لیکن اجتماعی طور پر جو پڑھی جائیں گی وہ 2 رکعتیں ہی پڑھی جائیں گی، جو کہ وہ زیادہ لمبی ہوں گی۔
इसी तरीके से अपने घरों में भी मस्तूरात को इत्तला देनी चाहिए, कहना चाहिए, उनको भी तवज्जो दिलानी चाहिए और तरीका बतलाना चाहिए कि वो भी रजू इल्लाह करें, चूँकि मर्दों औरतों सब के लिए अहकाम शरिया तो बराबर हैं, तरीक़ा कार में कुछ न कुछ फ़र्क है। तो इसलिए यहाँ मेरा मशवरा यही है कि नमाज़ पढ़ी जाए, 10:15 बजे का टाइम रख लेते हैं और उसमें कोशिश करते हैं कि हज़रत अनवरी साहब दामद बरकातुम तशरीफ़ ले आएँ, वो नमाज़ पढ़ा दें, नहीं तो हमारे कारी साहबान में से जो साथी भी नमाज़ पढ़ा देंगे तो उसमें एक तो सुन्नत पे अमल हो जाएगा और दूसरा ये कि डॉक्टर ये बतला रहे हैं और डॉक्टरों की बात माननी चाहिए। जैसे हम ये कोरोना वायरस के बारे में उनकी हिदायत हैं और मान रहे हैं, माननी चाहिए, तो डॉक्टर ये बात वजाहत के साथ बतला रहे हैं कि घरों में बच्चों को, बूढ़ों को, सबको ये इत्तला होनी चाहिए कि सूरज घिरन के वक़्त सूरज की तरफ ना देखा जाए, चाहे जुज़वी तौर पर घिरन लगी हो या कुल्ली तौर पर हो। इससे आँखों के नुकसान का कभी इम्कान है, ख़तरा है, इसलिए इससे परहेज़ और एहतियात करनी चाहिए। बाकी कुछ बातें लोगों के रिवाजात में गलत भी मशहूर हैं ऐसे मौक़ों पर, मसलन ख़ुसूसन हामला औरत के बारे में कि वो बाहर ना निकले और वो छुरी इस्तेमाल ना करे, वो सुई इस्तेमाल ना करे, वरना ऐसी चीज़ें वो इस्तेमाल करेगी, सीएगी किसी चीज़ को या काटेगी किसी चीज़ को छुरी से, तो उसके हमल और बच्चे पर असर पड़ेगा, उसमें वो निशान बन जाएगा, ये होगा वो होगा। तो ये सारे तवाहुमात हैं जो हिंदू लोग यहाँ रहते रहे हमारे माहौल मुआशरे में, ये उनके रिवाजात के छोड़े हुए असरात हैं। इसका कोई शरन कुरान और हदीस से या डॉक्टरी लिहाज से भी कोई इसका सबूत नहीं है, इसलिए ऐसे तवाहुमात में तो नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जहाँ तक ये बात डॉक्टर कह रहे हैं उसका भी लिहाज रखना चाहिए, और जो बात हदीस हमें बतला रही है, उलमा उसकी रोशनी में हमें बतला रहे हैं, उसका भी हमें लिहाज रखना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अपनी तरफ रजू करने और अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस्तिग़फ़ार की कसरत करने की अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक नसीब फ़रमाए। जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ये निशानियाँ दिखलाता है, हम उस मकसद की तरफ जाएं, उस मकसद को अपनाएं, ताकि वो मकसद हासिल करके खुदा के सामने हम सुरखरू बनें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए।